السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یوٹیوب جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور یہ کیوں جو حق کی بات ہے اس کو اوپر نہیں آنے دیتا، تاکہ کہیں امت مسلمہ جو ہے نا وہ پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل نہ کر لے۔ اور اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو میں نے محسوس کیے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی جو روشن خیالی ہے، جس کو الحمدللہ دین حق کی تعلیمات کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں طاغوت کی روشن خیالی کا جو نا وہ تھوڑا سا آپس میں جو ہے وہ مقابل اس کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مطلب طاغوت کیا چاہتا ہے، اور قرآن مجید احکام الہی جو ہمارے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ کیا اس میں اللہ تبارک تعالی ہم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے کہ عورتیں پردے میں آئیں، حجاب میں جائیں، ہے نا، چھپ جائیں گھروں میں بیٹھیں اور چھپ کے نماز ادا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں طاغوت کیا کہتا ہے کہ حجاب پسماندگی کی علامت ہے نا۔ ہمارے جو مروجہ نام نہاد تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کیا پڑھایا جاتا ہے کہ مطلب قومی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ عورتوں کا حجاب ہے، اس لیے عورتوں کے حجاب کو ختم کر کے تو مردوں کے شانہ بشانہ لانا چاہیے۔ یعنی کہ پہلی ہی بات قرآن مجید کے ساتھ ٹکراتی ہے، جو اس کے مخالفت میں الٹ میں متبادل انہوں نے جو بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، الٹ کر رکھا ہے، یعنی کہ کام ہی سارا غلط ملت کر دیا ہوا پہلا ہی۔ دوسرے میں قرآن مجید میں ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، قوام ہے، حاکم ہے، ان کے سربراہ ہیں، بے شک نان نفقے کی ذمہ داری اللہ کریم نے مردوں کو سونپی ہوئی ہے۔ اور ادھر طاغوت کیا کہتا ہے کہ جی مرد عورت دونوں برابر ہیں، ادھر ان کو برابری کا درجہ دے دیا ہوا ہے، جبکہ مسلمان مرد کی ایک گواہی اور اس کے مقابلے میں دو عورتیں ہوں تو ان کی دو عورتوں کی ایک گواہی جو ہے نا وہ گنی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا، اور نان نفقے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کو سونپی ہے۔ اور وہ جو ہے وہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو گھروں میں رہ کر کے ان کی عزت، ان کے ضرورت زندگی کی تمام جو ہے نا چیزوں کو اس تک پہنچانا، اور ان کی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہوئی ہے۔ نمبر 3 آگے جی، قانون جو ہے نا جو تعداد ازواج پر عمل کرو، قانون تعداد ازواج پر عمل کرو، کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے جو مطلب عورتوں کو مردوں کے درمیان جو الگ الگ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مطلب شادیاں نہیں کر سکتی، لیکن مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اس پر جو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ظلم ہے، عورتوں پر سراسر ظلم ہے، اور اگر مرد شادیاں کر سکتا ہے تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ کافروں کے جو سسٹم ہے نا ان میں یہ چیز بڑی واضح ہے۔ اور آگے جناب جو چوتھے نمبر پہ ہے قانون قصاص، یعنی قتل کا بدلہ قتل، اور کوئی بھی اسلام کے اندر جو ہے اگر کوئی کسی کا زیادتی کرتا ہے تو ویسے ہی اس کے ساتھ بھی زیادتی اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ بھی کی جائے، اگر اس نے ظلم کیا تو اس کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے، اگر وہ کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے، مگر وہ کہتے ہیں جی قانون قصاص یہ حقوق انسانی کے منافی ہے، جو آج ہمارے سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر یہ واضح ہے۔ نمبر 5 ہے قانون حدود نافذ کرو تاکہ چوری ڈاکے ختم ہو جائیں، معاشرہ جو ہے نا وہ شراب زنی شراب اور زنا سے پاک ہو جائے۔ اور یہ جناب یہاں پر کیا ہے جی کہ یہ ساری قوانین حدود ظالمانہ اور وحشیانہ سزائیں ہیں، چوری، ڈاکہ، شراب اور زنا فطری عمل میں ہیں، انہیں ختم کرنا ممکن نہیں۔ مطلب یہ کہ اسلام کہتا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ کہتے نہیں پرچہ کاٹو۔ اسلام کہتا ہے کہ زانی کو کوڑے مارو، اگر وہ اپنا کنوارا ہے اور شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرو، تو وہ کہتا ہے نہیں جی پرچہ کاٹو۔ اگر قاتل ہے تو کہتا ہے جی اسلام کہتا ہے کہ اس کا بھی گردن اتارو، تو اسلام یہ کہتے ہیں نہیں جی پرچہ کاٹو۔ تو اسی طرح سے مطلب اسلام کے قوانین جو ہیں جو رحمت ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، ان کو ختم کر کے یہود و نصارہ نے اپنے قوانین جو وضع کر رکھے ہیں۔
نمبر 6 پہ ہے سودی نظام ختم کرو اسلام کہتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر. تو سودی نظام کے بغیر وہ کہتے ہیں جی معاشی ترقی نہیں ہے اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے نا، اس کے بغیر معاشی ترقی ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کھلی کھلی جنگ ہے جناب، ہے نا. سود لکھنے والا، سود کی حفاظت کرنے والا، سود رکھوانے والا، سود استعمال کرنے والا، یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کا چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے نا، اور سگی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ہم لوگ جناب آج ہمارے پورا بینکاری نظام سود کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہے. اور جناب وہ شراب کی بوتلوں کے بعد لکھا جا رہا ہے نہیں جی زمزم ہے، زمزم ہے، پاک ہے، منرل واٹر ہے، صاف ہے، مگر ممکن ہی نہیں ہے یہ. اچھا نمبر 7 پہ آ جائیں. مسلمانوں پر کفار کے مظالم روکنے کے لیے جہاد کرو. اسلام کہتا ہے قرآن مجید میں کافروں کے ساتھ جو ہے نا ان کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے جہاد کرو. اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے. اور ہم جو ہیں جو ادھر طاغوتی نظام وہ کہتا ہے جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے نا. ادھر وہ جہاد کو دہشت گردی قرار دے رہا ہے، اور سب سے بڑا دہشت گرد وہ خود بنا بیٹھا ہے. اور جس کا مطلب دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتا ہے اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. اور ہم سارے دیکھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو مار رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے مارنے کا. تو ہم لوگ چپ کر کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مرواتے ہی چلے جا رہے ہیں. اچھا نمبر 8 پہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، ہے نا. اور یہود و نصارہ سے ہم سمجھتے ہیں، طاغوت کہتا ہے کہ اس میں عزت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی پیار محبت سے رہو، سارے بھائی بھائی ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے، ترقی کر گئے. اس طرح کی چیزیں ایسے ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتے ہی چلے جا رہے ہیں. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پشت ڈالے بیٹھے ہیں. اب یہ جو باتیں اس وجہ سے یہ حقائق، یہ جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یقیناً یوٹیوب جو ہے نا اس کو وہ آگے جانے نہیں دیتا، قوم تک جانے نہیں دیتا، تاکہ قوم بیدار نہ ہو جائے، زندہ نہ ہو جائے. اور اگر یہ قوم زندہ ہو گئی، اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی بن گئی اور احکامات الہی کی پابند بن گئی، تو پھر تو یہ ہم پہ غالب آ جائے گی. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو معاشرے میں اب ان کے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہمارے اندر راسخ کر دی گئی ہیں نا، یہ وہ حقائق ہیں. موسیقی گانا بجا اسلام جو ہے نا، گانا بجانا اسلام میں حرام ہے. اور یہ جناب آج ہر بندہ کہتا ہے جی موسیقی جناب یہ گانے بازی تو روح کی غذا ہے نا. ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. اچھا آگے ہے جی 10 نمبر پہ داڑھی. اسلام کے اندر ہے کہ داڑھی رکھو. اور آج کے جناب طاغوتی ماحول میں اسلامی جو تعلیم سے ٹکرانے والا پورا نظام تعلیم ہے، اس کے اندر جناب داڑھی رکھنا پسماندہ اسلام کہتا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں سکول کالج یونیورسٹیوں میں جتنے ہمارے نوجوان ہیں ان میں سے سارے ہی تقریباً جو ہے نا وہ بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں، اور وہ فرنگی وضاقتہ پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی یہ وہ بہترین جناب بوٹ پالش ان کی وضاقتہ بنا کر کے وہ جناب دین کے لمبردار بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور ادھر سے کافروں کے نظام سے جو ہے نا وہ اپنی عزت بڑھانے اور ان کے اندر اپنی خیر خواہی اور دنیاوی آسائشوں کے مطلب وہ جو ہے نا وہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو کتاب ہے جناب، اس کتاب کا جو نام ہے جسے میں نے کو سنایا ہے، اس کا نام ہے تعلیمات قرآن مجید. یہ اس کی بیک پہ جو پیج ہے نا یہ وہ ہے، یہ میں نے سعودی عرب سے لی تھی 13 ریال کی. اور یہ آج میں نے آخری مطلب رمضان شریف کی رات تھی، مطلب آخری روزہ گزر گیا، آج شوال کا چاند بھی نظر آ گیا. اور الحمدللہ صبح عید ہے. اللہ کریم امت مسلمہ پہ رحمت فرمائے. اور اس عید کو اللہ رب العزت امت مسلمہ کی بیداری کا سبب بنا دے اور آئندہ جو عید ہے ہم نظام رحمت میں گزاریں. سبحان اللہ. اللہ کریم چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم رحمت فرمائے. تو یہ جناب یہ میں نے اچانک نظر پڑی، میں نے کہا ساتھیوں سے شیئر کروں کہ یہ پیچھے اس بندے نے جس نے یہ لکھی ہے بڑی زبردست اس نے اس ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ ہم کس طرح سے بربادی اور تباہی کی طرف جاتے ہی جا رہے ہیں. اجازت دیجیے ساتھیوں، یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم ناچیز کی اتنے 20,000 سبسکرائبر ہیں اور دیکھنے والے
200-300 سے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک رحمت فرمائے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنا دیا روشن کریں، آگے اس کی روشنی اللہ رب العزت کہاں تک پہنچاتا ہے یہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ صدقے دل کے ساتھ، صدقے نیت کے ساتھ اپنے اس خیر خواہی والے معاملے کو آگے بڑھائیں اور قوم کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جب تک ان کا نظام رحمت نافذ نہیں ہوگا، مسلمان کبھی بھی رحمت میں نہیں آ سکتا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔